والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اور وہ عورتیں جنہیں رجعی طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک انتظار کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی اور پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اس سے پھر ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے اسلام اور دوسرے مذاہب کے اندر بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا بائبل میں ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو تو فوراً طلاق نامہ لکھ کر عورت کے ہاتھ بھیج دے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت کو گھر سے نکال دے گا۔ کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ مثلا اگر ایک عورت نے سالن پکایا اور سالن کے اندر مرچ زیادہ تھی یا پھر نمک زیادہ تھی، تو خاوند کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور اس نے اس کو طلاق نامہ لکھ دیا، ڈیورس دے دی، تو اس کے اندر بیوی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، بس ہو جائے۔ اور ادھر پھر جس بیوی کو طلاق دی ہے یہودیوں کے ہاں، وہاں پہ پھر عدت بھی نہیں ہوتی، فوراً دوسری جگہ پہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا مذہب دیکھیں عیسائیوں کا، جب ایک مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں، کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہے۔ جتنے تک بیوی یا خاوند مرا نہیں اتنے تک ان کی جدائی نہیں ہوتی، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، صرف موت ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ البتہ عیسائیوں کا ایک دوسرا فرقہ ہے، اب انہوں نے قانونی طور پر یہ قانون پاس کروا لیا ہے کہ عدالت کے ذریعے وہ طلاق لے لیتے ہیں۔ اگر خاوند ظلم کرتا ہے یا اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا بیوی کے ساتھ، تو عدالت کے ذریعے پھر عدالت جو ہے کیا کرے گی، تحقیق کرے گی، تحقیق کرنے کے بعد ان کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہندو مت کے اندر بھی، ہندو میں بھی طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ یونانیوں اور رومیوں میں بھی طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اسلام ایک اعتدال کا دین ہے، درمیانی راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے۔ اسی لیے اسلام میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نہیں، ان کو جدا کرنے کے لیے نہیں، ان کو الگ کرنے کے لیے نہیں، ان کو نبھانے کی کوشش، ان کو آپس میں اکٹھا رہنے، ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرانے کا حکم دیتا ہے۔ البتہ جب مجبوری اس حد تک آ جائے کہ میاں بیوی کے درمیان ان کا آپس میں نباہ نہ ہو رہا، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے، پھر خاوند طلاق دے سکتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، کہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں، جائز چیزوں میں ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔